بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کے راستے دکھائے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ صحت مند رہیں، آپ تندرست رہیں۔ لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ مہنگائی نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ بہرحال زندگی میں بہت سے امتحان آتے ہیں، لیکن امتحان اور بحران آتے ہی جانے کے لیے ہیں۔ اس نظریے کو پکا رکھیں۔ اللہ رب العزت جس نے ہمیں جان دی جہان دیا، وہی مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا اور ہمارے لیے بہتری کے راستے نکل آئیں گے۔ آج بڑے میں ایک حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ ناظرین کرام، آج اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے کئی حوالوں سے۔ ایک حوالہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو صبح سے جاری تھا، دوسرا حوالہ سینٹ کا اجلاس جو 4 بجے ہونا تھا، اب وہ 5 بجے ہوگا، یعنی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی وہ بھی ہو چکا ہوگا، لیکن جس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت ابھی وہ اجلاس شروع نہیں ہوا۔ لیکن ایک بڑا اہم ترین اجلاس تھا، وہ تھا کور کمیٹی برائے قومی سلامتی۔ وہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کی۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا۔ بہت سے لوگوں نے وہاں تقریر کی، بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس اجلاس میں جو اہمیت والی بات تھی وہ یہ تھی کہ سپہ سالار پاکستان قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، اور ISI کے DG فیض حمید وہ بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ وہ جو چند دنوں سے ہمارے غائب ہیں نا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں سارا اجلاس ہوا، مختلف پارلیمانی لیڈروں نے خطاب کیا، شہباز شریف بھی بڑے گرجے برسے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر قومی سلامتی میں یا قوم کی سلامتی کے لیے تحریک لبیک سے کوئی معاہدہ کیا گیا اور اس کو نام سے کالعدم ختم کر دیا گیا، تو تمام کارروائی کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے اور پارلیمنٹیرین کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے جواب شکوہ بھی پھر آ گیا۔ اس کا جوابی شکوہ آیا MQM کے خالد مقبول صدیقی جو پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب فورسز کو شہید کرنے والے، یعنی پولیس جوانوں کو مارنے والے، زندگی جن کی چھیننے والے، ان کو تو آپ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ان کی تنظیم بھی کالعدم سے ختم کر دی، ان کو سیاست میں آنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن MQM کا کیا قصور ہے؟ MQM نے تو صرف تالیاں بجائی تھیں۔ تو کیا گولی مارنا کسی کو اور تالیاں بجانا ایک جیسا جرم ہے؟ انہیں مطالبہ کیا کہ MQM کے دفاتر بھی فوری طور پر کھول دیے جائیں۔ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن اس وقت جو اندرونی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام پارلیمانی لیڈر جو تھے وہاں موجود تھے اور گفتگو ہوئی، اور اس میں ایک وقفہ بھی ہوا، اس وقفے کے بعد پھر دوبارہ ہوا، پھر اس کے ان تمام شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ میں تمام پارلیمانی لیڈر کو باری باری بولنے کا موقع دوں گا۔ اس اجلاس میں بہت سی بریفنگ دی گئی، خاص طور پر ملکی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، دشمن جو ہمارا ازلی ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے یا اس کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کون سے خطرات ہمیں لاحق ہیں، اس پہ بریفنگ دی گئی۔ اور یہ جو ہے FATF، اس کے حوالے سے وزارت خارجہ نے بھی بریفنگ دی۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان میں ابھی بھی داعش سے خطرہ ہے، اور اگر داعش سے خطرہ ہے تو پاکستان ماضی کی طرح پوری ان کی مدد کرے گا تاکہ داعش کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے اور خطے میں امن قائم ہو سکے۔ دوسری طرف سوال اٹھایا گیا کہ دنیا نے آج تک امارات اسلامی
افغانستان کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، تو آپ کب کر رہے ہیں؟ تو جواب ان کو یہی ملا کہ جب تک عالمی برادری ان کو تسلیم نہیں کرے گی، جب تک پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ اجلاس بڑا گہما گہمی رہی، اس میں بہت سی بریفنگ دی گئی، مزید میں باتیں آپ سے کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا، اندرونی کہانی ہے۔ لیکن اس کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کور کمیٹی برائے قومی سلامتی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان شریک نہیں ہوئے۔ اب موجودہ صورتحال جہاں کہتے ہیں لوگ کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت آ رہی ہے، دو جو ایک ہی پیج پہ تھے وہ پیج پھٹ گیا ہے، دونوں الگ الگ ہو گئے، وہاں وزیر اعظم کا نہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اندرونی کہانی یہ کہ وہ وہاں نہیں تھے۔ البتہ شیخ رشید صاحب تھے، وہ ایک ڈیوٹیفل آدمی ہیں، ہر دور میں انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں، اپنی حکومتیں دیں، میں اپنی کارروائیاں کی ہیں، اپنے لوگوں کو بریفنگ دی ہے، اس حوالے سے وہ وہاں موجود تھے۔ اور بھی وزراء نہیں تھے، کیوں کہ وزیر اعظم نے بہت سے وزراء کو بولنے سے روک دیا ہے، ان کے منہ پہ ایک پٹی لگا دی ہے کہ آپ کے بولنے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہاں اس میں ساری صورتحال میں ہوا کیا، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ عالمی امن کے حوالے سے، عالمی برادری کے حوالے سے بھی یہاں بریفنگ دی گئی، خطے کے خطرات کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، تحریک لبیک کا کالعدم تحریک سے ہٹا کے انہیں ایک قومی تحریک، ایک مذہبی تحریک قرار دینے کی جو باتیں تھیں، یا جو ان سے معاہدہ ہوا اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ افغان حکومت کو جو ہے وہ پاکستان نے زور دیا کہ ہم آج بھی اس قومی سلامتی کے اجلاس میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ عالمی برادری اقوام حکومت کو یعنی امارات اسلامی افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر تنہا چھوڑا تو ماضی کی طرح اس کے منفی اثرات نکلیں گے۔ پھر اسی طرح باقی جو آگے بات چیت ہوئی تو خالد مقبول بڑے جذباتی تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے، اور شرکا کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ اب یہ جو بریفنگ دینے کا مقصد کیا تھا، یہاں شہباز شریف صاحب بھی تھے، انہوں نے اپنے تحفظات کا ذکر کیا اور انہوں نے بات کی کہ حکومت من مانیاں کر رہی ہے، حکومت پارلیمانی اقدار سے تجاوز کر رہی ہے، اور حکومت نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹیرین کو حکومت لیتی ہے، لہٰذا اتحادی جو ہیں وہ ان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، تو معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مہنگائی کی بھی بات ہوئی کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے، اور مہنگائی سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کا کس طرح افاق ہوگا، کس طرح ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو مافیا ہے مہنگائی کرنے والا، جن میں بڑے بڑے نام ہیں اور وزراء کے نام ہیں، ان میں سے کوئی وہاں نہیں تھا، یعنی ایک بھی اس قومی سلامتی کی یعنی کور کمیٹی کے اجلاس میں وہ لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہیں۔ یہ تو پارلیمانی کور کمیٹی تھی اور اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ لیکن ایسے اجلاس کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایسے اجلاس اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سرحدی صورتحال، اندرونی صورتحال، سب چیز کا جائزہ لے کے مستقبل کے لیے کوئی مثبت پالیسیاں بنائی جا سکیں۔ افغانستان کی بات ہو گئی، افغانستان کے تسلیم کرنے کی بات ہو گئی یا نہ تسلیم کرنے کی بات ہو گئی، تحریک لبیک کی بات ہو گئی، خطرات کی بات ہو گئی کہ دشمنوں سے خطرات کیا ہیں، اور جو باقی چیزیں ان کی بات بھی ہو گئی، ساری چیزیں یہاں ہو گئی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ تو بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ یہ ساری چیزیں اتنا سیریس ماحول میں ساری باتیں ہو گئیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں پہ CNC بھی موجود تھے، سپہ سالار، اور ان کے ساتھ DG ISI بھی موجود تھے جو اب سبکدوش ہونے والے ہیں۔ تاہم اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ 20 نومبر کو انہوں نے پشاور میں PDM نے ایک جلسہ رکھا، اپوزیشن نے، کیا وہ دباؤ بڑھانے کے لیے؟ اچھا، ہم لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ہم نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ہمارے قومی ٹی وی پہ جو ایک مسئلہ بن گیا تھا، وہ جو ڈاکٹر نعمان نیاز کے حوالے سے اور شعیب اختر کے حوالے سے، اس پر بھی بڑی لہدیں ہو رہی ہے۔
نعمان نیاز صاحب کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن وہ جرنیل نہیں ہیں، تاہم جرنیل کے بیٹے ہیں۔ حامد صاحب ہیں، ان کے والد محترم ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو حامد صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ 5 سیٹوں پر اکیلے بار جمع ہیں۔ اب شعیب اختر کو حکومت پاکستان، یعنی حکومت پاکستان میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی وی نے، قومی ادارے نے، حکومت پاکستان کی طرف سے قومی ٹی وی نے ایک ہرجانے کا نوٹس دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا سامنا کریں گے۔ اب بتائیں جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اصل جو قومی مسائل ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ زیادہ اخباروں میں تو ان چیزوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم لوگ نان ایشو کو ایشو بنائیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، سینٹ کا اجلاس بھی، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی، پھر یہ قومی سلامتی کا اجلاس بھی، پھر اس میں مختلف بریفنگ، اس میں اپوزیشن کے گلے شکوے، اس میں ایم کیو ایم کے گلے شکوے، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔